نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 کا آخری حصہ ہے. سب سے پہلے خود انہی کی تعلیم کے سہارے ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت، چونکہ آج کی بڑی عظیم تاریخ 17 ربیع الاوّل، یہ سب بہت پریشان ہوتے ہیں. اب اس مہینے کو ہم نے جمعہ میں کہہ دیا کہ غوث پاک کا مہینہ ہے، تو اب مرچی لگ گئی. آپ اگر کسی قلم کو خرید لیں تو کہہ دیں کہ یہ میرا قلم ہے، واہ. اور ہم اگر مہینے کو کہہ دیں غوث پاک کا مہینہ ہے تو مرچی لگ جاتی. نسبت کا ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جبکہ نسبت ہی سے شے ممتاز ہوتی ہے. جب تک ہم شادی نہیں کرتے ایک بیٹا ہی رہتے ہیں، شادی کرتے ہیں شوہر بن جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں باپ بن جاتے ہیں. سب نسبتیں ہمارے کو عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، نسبتیں دیتی ہیں. خیر، ہم اہل سنت و جماعت کی قسمت میں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. خدا اس نسبت کو سلامت رکھے. آج کی تاریخ غوث پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے نیاز مالی تو نہیں، بدنی، قولی، فعلی. مالی بھی الحمدللہ پاشا لائے ہیں میٹھا الحمدللہ. سب سے بہترین نیاز کا کانسیپٹ اصال ثواب ہے، اور ہم کیا پہنچائیں اس ثواب، معاذ اللہ ہماری ہمت نہیں. ہاں، ہم ان کی بارگاہ سے فیض پانے کی تمنا کرتے ہوئے، ہاں نیاز نہیں نیاز مندی کے لیے حاضر خدمت ہوں گے. نیاز نہیں، بالکل صحیح، نیاز مندی کے لیے. بے نیاز مالک نے انہیں بھی ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے تو بے نیاز بنایا ہے. کلیئر بات ہے. اور اگر شرک کا کانسیپٹ نہیں معلوم ہے تو سمجھیں. ہاں بھائی، پہلے سب سے غوث پاک کی تفسیر تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر پیش کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں فمن کفر فعلیہ کفرہ. جو اللہ سبحانہ ہو، کیا دیکھیے، اللہ سبحانہ ہو. اور میں یہ اس پر تو حلف کھا سکتا ہوں، جتنے بھی اہل حدیث سے میرا مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، سب کی زبان پر اللہ سبحانہ بہت زیادہ رہتا ہو. پان بھی کھاتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ. لفظ سبحانہ کا کانسیپٹ ان سے پوچھئے گا، میں آپ کو خالی بتا دیتا ہوں، جو نہیں سن رہے ہوں گے ان سے پوچھ لیجئے گا. سبحانہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا، التبری عن کل سوء. یہ ہے مدارس اسلامیہ میں منطق کی بہت بڑی کتاب ہے ملا حسن، اس کتاب کا آغاز ہی ہوتا ہے سبحانہ ما اعظم شانہ.
ला युहद्दु वला युतसव्वरु वला युतगय्यरु वला युंतजु ताला अनिल जिन्स वल जिहाद जअल कुल्लियात वल जुज़ियात। ये उसका एक छोटा सा और इतना लंबा उसकी तशरीह है। तो सुभान, उसमें शारे कहते हैं, शारे सुल्लम अत-तबर्री अन कुल्लि सू, कि हर सू से, हर ऐब से, हर बुराई से अल्लाह की पाकी बयान करने का नाम सुभान है। तो अब सुभान अल्लाह जैसे निकला मुंह से, तो इसका मतलब ये हुआ है अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। इसीलिए हमारी जमात पाक है, क्योंकि हमेशा हम अल्लाह तबारक ताला को जो पाक कहते हैं वो अकीदा भी रखते हैं। लेकिन आप गैरों के पास जाइए तो अकीदा यह है कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। अब आप पाक कहां रहा ऐब से? क्योंकि झूठ ऐब है, झूठ ऐब है, और आप सुभान अल्लाह भी पढ़ रहे हैं और फिर आप ऐब भी लगा रहे हैं। हाँ, ये हुआ। तो कौलो फेल में इक्वलिटी नहीं है, हाँ तजाद है, तत्बीक नहीं। हमारे नजदीक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कहते हैं वही करते भी हैं। हाँ, अल्लाह करम है, बस अल्लाह इस पर मुहर लगा दे और इस्तिकामत अता फरमाए। फमन कफर फअलैहि कुफ्रु व आरज़ अनिल ईमान बिही सुब्हाना। तो जो कुफ्र करेगा, पीछे बात यह थी कि अल्लाह सुब्हानु तुम्हें खलीफा बनाएगा जमीन पर, यह वादा है। मुझे असल वो सूरह शूरा पर बहस करनी है आज, उन्वानी तौर पर। बहस का मतलब तबर्रुक पेश करना है, गौसे पाक की बारगाह में हासिल करना है मुझे बरकत। पहले तर्जमा इसको मुकम्मल कर लेते हैं। जो कुफ्र करेगा, हम तो दे रहे हैं और हम दे ही रहे हैं। कल तो तर्जमा भी बड़ा उम्दा निकला मुंह से, ये वादा लो, वादा मैंने दिया। वही कह सकता है जिसके पास कोई कमी ना हो। हम तो 2500 भी निकालते हैं 1 लाख में, तब भी कमी सोच लेते हैं कम हो जाए। ये एक सोच होती है, बाद में निकालेंगे, अभी रहने दे, बेटी की शादी है कहते। हाँ खैर, वारज़ अनिल ईमान बिही सुब्हाना। तो जो अल्लाह सुब्हानहू पर ईमान लाने से एराज करे, यह है कुफ्र का माना, रूगर्दानी करे। वह भी कुतुब ही, और अल्लाह की किताबों को जो ना माने, व रसूल ही, अल्लाह के रसूलों को जो ना माने, वह बिमा जरा फी लौह क़ज़ाइही, और जितनी भी चीजें लौहे महफूज में महफूज हैं उन सब को जो ना माने, वह हजरत इल्म ही, और जितनी भी चीजें अल्लाह की बारगाह में, बल्कि जितनी का सब चीजें अल्लाह के इल्म में हाजिर हैं, उन सब का अकीदा जो न रखे वो कुफ्र किया है। देख रहे हैं आप, कुफ्र घंटी बजाना सिर्फ नहीं है। हाँ, फ़अलैहि कुफ्र हो, तो जो ऐसा करेगा उस पर उसके कुफ्र का वबाल है। अय्युहमलु अलैहि वबाल कुफ्रिही व इराज़िही, यानी उसके कुफ्र का वबाल और उसकी रूगर्दानी का वबाल उसी के ऊपर रख दिया जाएगा। वयंतक़िमु अन्हु अला मुक़्तज़ा, और उससे बदला लेगा अल्लाह सुब्हानहू, इंतकाम लेगा अला मुक़्तज़ा, अब उसी के तकाजे के मुताबिक। बिला लहू क़शइन वाइबिन अलैहि सुब्हानहू, बगैर अल्लाह सुब्हानहू पर ऐब लगाए हुए कि क्या ले रहा, काहे को ले रहा है, तेरा क्या फायदा है, ये सब कोई फायदा नहीं लगा सकते। वजह देखिए इतनी अच्छी आज भाई, इसलिए मैंने पेश किया है। इज़ हुवा फी ज़ातिही मुनज़्ज़हुन अन ईमान इबादिही व कुफ्रिहिम, ये है असल प्लस पॉइंट। इसलिए कि अल्लाह ताला बंदे के ईमान या बंदे के कुफ्र से बेनियाज है जाती तौर पर। तुम ईमान लाओ या ना लाओ, मेरी जात में इस लाने और ना लाने का कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो अब अगर वो बदला दे रहा है किसी को, तो उस पर किसी भी चीज का इल्जाम नहीं लग सकता, क्योंकि ये बदला ईमान वाले और कुफ्र वाले का मसला है। ये इसी से ताल्लुक रखता है, अल्लाह सुब्हानहू से कोई ताल्लुक ही नहीं। लिहाजा बदला देने में भी अल्लाह की तरफ ऐब की निस्बत नहीं होगी। जैसे हम होते नहीं, अरे माफ कर देते तो अच्छा होता, वो माफ नहीं कर रहा या कर रहा है, उसके ऊपर जो है जात में कोई असर पड़ने वाली जात पड़ने वाला नहीं है, असर नहीं पड़ने वाला। ये सबसे बड़ी बात कि इज़ हुवा फी ज़ात ही मुनज़्ज़हुन, कि अल्लाह अपनी जात में बंदों के ईमान और कुफ्र से पाक है। इसी को कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ईमान लाने के लिए एहसान जताने की जब बातें आई, हम आपको मानते हैं, हमारी तरफ होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता, तो अल्लाह पाक ने कहा इनसे कह दीजिए
کہ تم ایمان لا کر احسان مت جتاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو نبی کا قدم دیا ہے۔ کیا کہنا، ہم لوگ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم رکوع کرنے کے قابل بنے، 5 وقت حاضری کا شرف ملا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، اور کافروں کو کفر بڑھاتا ہی جائے گا۔ 6 سال تو دیکھ رہے ہیں ہم، ہے نہیں؟ کیا کروکوڈائل کا روتا تھا، اور آج دیکھیے بابا اصرارهم علی الشرک، شرک پر جو اصرار کرتے رہیں گے، وَإِسْتِنْكَافِهِمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْكُتُبِ وَرُسُلِ، اور جو بھاگتے رہیں گے اللہ اور کتاب اور رسولوں پر ایمان لانے سے، یہ ان کا بھاگنا یا اصرار کرنا انہیں مزید کفر کو بڑھاوا دے گا۔ اب اسی کا اپوز مفہوم یہ ہوا کہ جو نہیں بھاگیں گے اس کا ایمان بڑھے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ عند ربہم، اس کے رب کے پاس، وہ رب جو اس کے ظاہر اور باطن سب کو، ظاہر کا پورے باطن پر مطلع ہے، الا مقتن، مگر اس کا کفر نہیں بڑھائے گا کافر کو، الا مقتن، مگر اللہ سبحانہ کی جانب سے غضب اور اللہ سبحانہ کی جانب سے ناپسندیدگی ہی کو، یعنی وہ بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہی رہیں گے، دھتکارے ہی جانے والے رہیں گے۔ وبالجملہ حاصل کلام لا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا اور ان تمام چیزوں کو نہ مانا، ان کو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ غوث کی زبان میں نقصانا وحرمانا فی النشأۃ الاخری اما اعد للمؤمنین من انواع الکرامات والمقامات العلیہ، یعنی ان تمام چیزوں سے اللہ محروم رکھے گا۔ دیکھیے گا خسران کی تفسیر کر رہے ہیں، گھاٹے میں کیسے ہوں گے؟ گھاٹے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹ کیا، آپ کا گھاٹا ہوا، لیکن ایک گھاٹا یہ ہے کہ نہیں، جو تم کو ملنے والا تھا وہ تم کو نہیں ملے گا، اور وہ چیز تمہارے سامنے اللہ مومن کو دے گا۔ یہ دیکھیے بڑی محرومی، اپنا کمایا ہوا ختم ہو جائے تو اپن رو را کر کے ہو جاتا، لیکن اپنا ہوا کسی کو دوسرے کو دے دیا جائے سامنے، یہ وہی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اما اعد للمؤمنین من انواع الکرامات والمقامات العلیہ، ان تمام قسم قسم کی نعمتوں سے جو مومنوں کے لیے تیار کیا تھا اب ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں، بلکہ اس سے پہلے میں نے بہت کہا تھا کہ 100 جنتیں ملیں گی، ہے نہیں، 100 جنتیں ملیں گے یہ سب کے لیے، ہاں سب کے لیے اللہ پاک نے رکھا تھا۔ ہاں، لا خسران اعظم منہ، اور یہ گھاٹے کا سامان اس سے بڑا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ بتائیے، تو کفر گویا سب سے بڑا گھاٹے کا سامان ہے، شرک سب سے بڑا گھاٹے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ غوث پاک کی زبانی، غوث پاک کی بارگاہ میں نیاز مندی کا نذرانہ۔ اب کیا کہنا ہے، بڑی اہم بات ہے، ڈکشنری ذرا سے لائیے، ہاں اوپر میں کھول کر دیکھیے، گرے نہیں، آرام سے اٹھائیے۔ او ہو نہیں، اوپر کا تو جھاڑا ہوا ہے۔ آپ مزہ آئے گا الحمدللہ سن کر کے۔ یہ دیکھیے ایک لفظ آتا ہے غین واو سا، کیا مت ہوا؟ یہ غوث سا ہے نا، غین واو سا، غوث۔ اچھا اب غوث پاک کا ہٹ لگا کر، غین واو سا غوث، اور ایک لفظ آتا غین یا سا غیث، غوث اور غیث۔ اب پہلے غوث کو دیکھیے، کیونکہ واو کے بعد یا ہے نا، تو پہلے شروع سے چلتے ہیں۔ غوث کا معنی کیا ہے؟ یہ لوگ بس خالی ہم نے عبد القادر جیلانی کو کہہ دیا اس لیے اب کچھ نہیں دیکھیں گے، کیوں کہا؟ بس ڈکشنری عربی میں، یہ ہماری تو ہے نہیں بھائی، عربی لینگویج تو عرب کی ہے نا، ہماری تو ہے نہیں۔ خیر دیکھیے، غاث یغوث غوثن کیا معنی ہے؟ اعانت کرنا، مدد کرنا، اعانت کرنا اور مدد کرنا۔ دیکھیے گا استغاثہ اسی سے ہے، مدد کرنا نہیں، مدد طلب کرنا۔
غوث مانے مدد کرنا اور استغاثہ مانے مدد طلب کرنا، بلکہ یوں کہو غوث مانے مدد دینا اور استغاثہ مانے مدد لینا۔ اس حیثیت سے ہم مستغیث ہوئے اور میرے غوث غوث ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک بات مدد مانگنا، غوث غواث اور غواث، غوث غیاث غویث، کھانے وغیرہ کی مدد کرنا۔ اور اسی مادہ کا ایک معنی ہے غین یا سا، یہ دیکھیے گا، بارش، مفید بارش۔ کون بارش؟ مفید بارش۔ گھاس جو بارش کی وجہ سے اگے، غیم اس کا بھی معنی ہوتا ہے بارش، لیکن وہ عام ہے، مفید بارش کو نہیں۔ غیث اور غیم دونوں مرادف لفظ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ غیث جو ہے مفید بارش کو بولتے ہیں اور غیم مفید بارش کو نہیں بولتے۔ دونوں کا مفہوم آ گیا ڈکشنری میں، ہم لکھے سو ہے، یہ کمال ہے۔ چونکہ بڑے اطمینان اور چوس چوس کے میں تھوڑا گفتگو کر رہا ہوں، اب آپ اقدم بولیے گا۔ غوث کا معنی کیا تھا؟ مدد دینا۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ بڑے مددگار۔ اعظم ہے نا اس میں، غوث اعظم مانے بڑے مددگار۔ بھائی شرک اعظم مانے بڑا شرک، صحیح ہے نہیں؟ بڑا شرک، تو غوث اعظم کا مطلب بڑے مددگار۔ اب یہ جو ہے، اب پتہ نہیں میرے نیر اعظم کو بھی یہ مشرک کہہ دیں گے کہ یہ اعظم اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کمال ہے۔ خیر، ان کے پیمانہ کو دیکھیے گا، اور میں آج قرآن پاک کی ایک آیت اتنی اچھی ملی ہے، اور میرے امام اہل سنت کا ایک شعر بھی پہلے سنیا۔ میں ڈکشنری جب دیکھ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے اچانک یاد آیا، تو میں پہلے سے لکھ کے رکھا تھا۔ دیکھیے عنوان دیتے، در حسن مفاخرت از سرکار قادریت، غوث پاک کی فخر و مباحات کے حسن کے بیان میں، نہیں سرکار غوث پاک لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث۔ اس سے ایک عقیدہ بھی دے رہے ہیں، تم ایک ہی غوث سے پریشان ہو، غوث تو قیامت تک ہوں گے، ہے نہیں؟ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ یہ لفظ شیدا پر غور کی، ہر غوث آپ کی بارگاہ میں قربان جانثار ہے۔ آگے دیکھیے، تو ہے وہ غیث، اب ڈکشنری دیکھیے، ارے واقعی مجدد کا جملہ دیکھیے، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ پانی کو پلا دیے ہیں، نہیں پانی کو پلا دیے ہیں، پانی، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ بارش بھی مفید برستی ہے، لیکن اس بارش کے فائدہ کو بھی فائدہ غوث پاک سے ملتا ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ وہ فائدہ دینے والی بارش بھی جب نازل ہوتی ہے تو انکمپلیٹ ہوتی ہے جب تک کہ غوث پاک کا چھینٹا نہ پڑے۔ تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اب آگے کچھ نہیں کہوں گا، اتنا جامع، مطلب اتنی جامع تعریف ہوئی کہ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ علمی تعریف اسی کو بولتے ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، کیا کہنا ہے۔ تو اچھا، مجھے تاریخ کا ایک وہ حسین باب یاد آتا ہے، دجلہ میں ایک مرتبہ پورا طوفانی یہ آ گیا، کیا آ گیا؟ سمندر دجلہ ہے تو کیا آ گیا؟ طوفان کی وجہ سے پورا ایک دم، ہاں ابال آ گیا بالکل، اور جس کی وجہ سے یہ ڈوبنے لگے، آج کے حساب سے کہیں تو وہ بالکل غرقاب ہونے لگے۔ آ کر کے غوث پاک سے شکایت کیا، تو غوث پاک گئے، اور جانے کے بعد ایک جگہ ایسے
مطلب کھوٹا گاڑ دیے، ہاں گاڑ دیا اور کہے کہ اس کے آگے نہیں بڑھنا، اس کے آگے نہیں بڑھنا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے آگے پھر نہیں بڑھے. کیوں؟ یہاں پر نقطہ جو میں قرآن پاک اور حدیث پاک اور مجدد کے کلام سے دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس لیے کہ غوث پاک جو ہیں غیث بھی ہیں، اور غیث مفید بارش کو بولتے ہیں، مہلک بارش کو نہیں بولتے ہیں. اور وہ پانی جو ہے ہلاک کر رہا تھا، ٹکراؤ ہوا غیث سے، سمجھ رہے ہیں؟ غیث سے ٹکراؤ ہوا، اور غیث مفید بارش ہے. تو جب عام مفید بارش برستی ہے تو غیث کا چھیٹا نہ پڑے، غوث پاک کا چھیٹا نہ پڑے تو وہ افادہ میں کامل نہیں. وہاں جا کے حد بتا دیا کہ تو بارش ہے سمپل، پانی ہے سمپل، اور میں مفید ہوں، تو مہلک ہے. واہ واہ، دیکھ رہے ہیں آپ ایک بات. تو غوث کا اور غیث کا کانسیپٹ بھی دیکھیے گا. اب یہ جو میں بتا رہا ہوں تو جماعت والے ٹینشن میں ہوں گے کہ یہ اپنی طرف سے سب بک رہے ہیں. نا ان لوگوں کو جو ہے نا، ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سینس یوز کرتے نہیں. کہاں ہے یہ سب جملہ؟ آخر نہ تو صحابہ نے سکھایا ہے کہ نہیں، کہ اب صحابہ تو کبھی کہاں ہے پوچھتے ہی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی سنت بھی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ جو گویا سینس ہی یوز کر رہے ہیں. اب میں قرآن پاک سے اس کی دلیل دے دوں تاکہ ایک دم مزہ آ جائے، اور میں اس کو اتنا عام رکھوں گا کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، مظہر کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر کامل غوث پاک بھی سب کے لیے مفید تام عام ہے، برائے انام. مفید تام عام برائے انام، سمجھ رہے آپ؟ اب کیسے ہیں ذرا دیکھیے گا. کانسیپٹ بتاؤں گا اور سبحان اللہ امید جگے گی، اور الحمدللہ ڈھارس بندھے گی انشاءاللہ. کیا کون سا سورہ نکالنا تھا مجھے؟ سورہ شورا. ہاں، SHOORA، یہ پڑھیے شورا. اور ایک ہے شعرا، SHO پڑھیے ایک دم سمپل، تاکہ اس میں ای نہ ہو، کھینچاؤ نہ ہو، ہے نا. شعرا، SHOA، شعارا ہے نا، SHOARA. یہ شعارا جو ہے 19واں پارے میں ہے، اور شورا یہ 25واں پارے میں. سورہ نمبر 43، 25واں. تو سورہ نمبر 43 کو بول رہا ہوں میں. اب وہ بھی بول دیتا ہوں میں کہ وہ کتنا سورہ ہے. ہاں، سورہ نمبر 26 ہے وہ. تو خاص طور سے 24 والے سنیں کہ سورہ شعرا نہیں بول رہا ہوں میں، سورہ شورا بول رہا ہوں میں. شورا. ہاں، آپ ذرا بڑے اچھے سنیے گا. الحمدللہ اتنا مزہ آ رہا ہے مجھ کو. یہ آیت کیسے ملی، کہاں سے ملی، سمجھ میں نہیں آیا. غوث پاک، اور میں نے ان کے دن کے لیے بچا کر رکھا تھا. بچا کر کا مطلب یہ کہ پیش کروں گا. سنیے پہلے ترجمہ، اور اس میں جتنا پہلے مزہ لینا ہو لیجیے گا. اور غوث اور غیث کا لفظ آپ دیکھیے گا، اور مجدد کے اس شعر پر بھی فخر کیجیے گا. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. حالانکہ جانتے ہیں انزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ پاک نے آسمان سے مائے طہور پیدا کیا، تو پانی کے لیے ماں ہے. لیکن چونکہ دنیا کو غوث اور غیث کا بھی درس دینا تھا، صحیح ہے نہیں؟ غوث اور غیث کا بھی درس دینا تھا. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اور وہی ہے مراد، اللہ وہی ہے جو میہ اتارتا ہے، بارش برساتا ہے. اور غیث بتا چکا ہوں میں کیسی بارش. وہی ہے جو بارش اتارتا ہے. من بعد ما قنطوا. آج کے حساب سے اس کا ترجمہ کروں، جب کسان نا امید ہو جاتے ہیں. کسان کا لفظ استعمال کیا ہوں میں. وہی ہے جو غیث، اب غیث بولیے. وہی ہے جو غیث اتارتا ہے جب کسان نا امید ہو جاتے ہیں. اگر اس پروٹیسٹ میں کوئی سنی مسلمان ہے تو غوث پاک کا وسیلہ لیں، کامیاب رہیں گے. میں زور زبردستی مطلب اپنے ہندو بھائیوں سے تو نہیں کہہ سکتا جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تعلیمات ہیں، ہم تھوپ نہیں سکتے. لیکن اگر وہ بھی میرا درس سن رہے ہیں تو
غوث پاک غیث بھی ہیں، اور اللہ فرما رہا کہ میں غیث جب اتارتا ہوں تو غیث اتارنے، غیث غین یاسا، غیث اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسان نا امید ہو جاتے ہیں. جملے پہ غور کیجئے آپ. غیث اس وقت اتارتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسان، چونکہ ہر پانی کی ضرورت کسان کو نہیں ہوتی، لیکن جس کی ضرورت ہوتی اس پانی کو غیث بولتے ہیں. تو غوث پاک کی عظمت و حرمت کی عمومیت کو دیکھیے کہ وہ اپنوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے کسانوں کے لیے. اور ایک اور بات کہوں، سب کے لیے ہے. کیسے؟ اس لیے کہ سب کھانا کھاتے ہیں، اور سب کھانا اسی وقت کھاتے ہیں جب کسان سینچ کر کے ہمیں دیتا ہے. کسان اگر نہ ہو تو ہم چاول یعنی دیگر چیزیں جو لوازماتی زندگی، تو سبب حیات کسان ہے، ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے لیے غوث غیث ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ غوث پاک کے لیے تو اتری نہیں ہے، تو میں اب بتا رہا ہوں. ابھی دیکھیے آگے چل کر کے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، کسانوں کی نا امیدی کے بعد اللہ غیث اتارتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اپنی رحمت پھیلاتا ہے. دھیان دیجیے گا. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یہی بتانا ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں اپنے تتبع کے حساب سے، ورنہ وہ تو انلیمیٹڈ ہے. لیکن آیت میں آپ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا وہی ولی ہے اور وہی حمید ہے. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں وَهُوَ اللَّهُ الْحَمِيدُ کیوں نہیں کہا؟ لفظ ولی پیش کیوں کیا یہاں پر اللہ نے؟ نہیں، اب نہیں، ابھی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ 99 نام والا ہے نا، تو کچھ بھی کہہ دیتا. وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی عزیز و غفار. یہی صفت یہاں کیوں پیش کیا؟ اشارہ سمجھیے کہ ولی کا جو قائل ہوگا وہی غوث کی غیثیت کا قائل ہوگا. اور میں نے کل تقریر کیا ہے کہ ولی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء ہیں، اولیاء اور انبیاء صفات الہیہ کے مظہر ہیں، اور ولی اللہ کی صفت ہے. تو ولی میں نظر آنا نا، ولی ولی اللہ، سمجھ رہے نا آپ؟ ولی اللہ کی صفت ہے، اولیاء اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ والوں کی یہ شان ہے. اللہ کی شان تو ولی ہوگی، نہیں پلورل نہیں ہوگا، سنگولر ہوگا نا. اللہ تو واحد ہے، اولیاء کثیر ہے. کیا کہنا ہے؟ میں یہ بتانا، اس آیت کریمہ میں سورہ شورا کی آیت نمبر 28 میں گہرائی میں جائیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ غیث کو وہ نازل کرتا. ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی، سورہ، دیکھیے نا، میرے کو لگتا ہے مدد کر رہے ہیں کہ تم ٹھیک ایکسپلینیشن کر رہے ہو. ہاں دیکھیے سورہ مائدہ، نہیں سورہ نساء 174. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو اتنی اچھی آیت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ. ابھی میں نے پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات پڑھا اور دوسری رکعت میں یہی پڑھا تھا، سورہ شورا کی آیت نمبر 28. صحیح ہے؟ یہ بھی دیکھیے خدا کی قدرت، نبی کا معجزہ اور ولی کے غوث پاک کی کرامت. دیکھیے پہلی آیت اور دوسری دونوں میں کیسے پڑھا میں. دیکھیے مغرب کی نماز میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، تمہارے پاس سراپا معجزہ بن کر میں رسول بھیج رہا ہوں. تمہارے پاس سراپا معجزہ بن کر کیا کون آئے؟ رسول آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، لفظ انزلنا پر غور کیجیے. اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا. اللہ نور ہے، نازل کرنے والا بھی نور ہے، اور جو نازل کر رہا ہے وہ بھی نور ہے. نازل جو کر رہا ہے اللہ ہے. اب یہاں پر اگر کوئی بھی وصف آپ غیر اللہ میں دیکھیں اور کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف ہے
اور یہ شرک ہے تو پھر کہیے اللہ بھی نور ہے اور نازل جس کو کر رہا ہے فرما رہا نورم مبینہ تو وہ بھی نور ہے. ہم ابھی سورہ مائدہ کو نہیں لا رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا, لیکن یہاں جو نازل کر رہا ہے نورم مبینہ کا لفظ ہی ہے, نور ہی کا لفظ ہے. میں ایک دم لفظی طور پر بھی واضح کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مراد پیش کرے نا تو نہیں جی یہ سنیا اپنی مراد پیش کرتے. لفظ انزلنا الیکم نورم مبینہ, ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا. نور مبین مطلب لفظ نور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منزل اللہ ہے, نازل کرنے والا اللہ ہے, اور منزل جس کو نازل کر رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گئے. اب یہاں پر اللہ فرما رہا کہ ہم نے نور کو نازل کیا, تو ایک وصف اللہ پاک نے دیا نا, کس کو دیا؟ بندے کو دیا. اب اگر میں غوث پاک کو لفظ غیث سے مراد لوں تو پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ یہ ہے, میں دکھا دیا نا میں نے غوث پاک کو قرآن سے. الحمدللہ. اب ضرور دعا دیجیے گا مر جانے کے بعد انشاءاللہ. تو اگر غیث یہاں غوث پاک مراد ہیں, اور میں اب اگر مجھے نہیں مانو گے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں. میرے امام اہل سنت نے, مجدد اعظم نے جو 1400 کتاب لکھی کم و بیش, انہوں نے کہا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اب میں آگے کچھ نہیں بولوں گا, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو غوث الاغواث, قطب الاقطاب, غیث الاغیاث کے صدق و طفیل میں قبول فرمائے. فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. غوث الثقلین امام زمان غوث زمان رضی المولا تعالی عنہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کو, ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے نوازے. آج کی اس خصوصی تاریخ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے معنون ہے. مولا ہم سب کی زندگی کو اس عنوان سے معنون فرما, ہم سب کی زندگی میں نورانیت عطا فرما. بارگاہ غوثیت میں ہمیشہ ہم سب کو جھکائے رکھ مولا, ادب و احترام کا حامل بنا. ہماری نسلوں کو بقائے حیات میں قادریت کا تحفہ نصیب فرما. بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرما. تمام محبوبان الہ کی تعظیم کا حامل بنا. کسی کی بھی بے ادبی نہ کرنے والا بنا. ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما. جنہیں ظاہری طور پر کسی بھی طرح سے گھریلو, معاشرتی, ملکی سطح پر پریشانی ہے تو اسے غوث پاک کے صدق و طفیل میں, مفید بارش کے صدق و طفیل میں مولا ان پر رحمت کی بارش نازل فرما. غوث پاک کے صدق و طفیل میں ان کی والدہ معظمہ کی عظمت و عفت کے صدق و طفیل میں ہماری بہو بیٹیوں کو محفوظ فرما. فکری طور پر, ذہنی طور پر, ظاہری طور پر, باطنی طور پر ہر طرح سے انہیں سائے قادریت میں رکھتے ہوئے پروردگار عالم دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. ان کے سروں پر ردائے فاطمہ کے صدق و طفیل میں عزت کا حجاب نصیب فرما. مغربیت سے انہیں بچا لے مولا. یا اللہ جس گھر میں بھی کسی بھی طرح سے پریشانیاں ہیں دور کر دے. محبت کا ماحول قائم فرما مولا. جن بھائیوں نے, جن بزرگوں نے, جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواستیں کی ہے قبول فرما. اے علیم بذات الصدور, تو سب جانتا ہے مولا. اس حسنی اور حسینی بیٹے غوث پاک کے صدق و طفیل میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری نسلوں کو نمازی بنا, غازی بنا, حاجی بنا. پروردگار جو ذہنی طور پر پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. حبیب پاک صاحب الاولاق کے بیش قیمت بیٹے غوث پاک کے صدق و طفیل میں ہماری اصلوں کو معاف کر دے. ہماری نسلوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. سب کے گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرما. پروردگار آج خصوصی فیضان غوث سمدانی
محبوب لاسانی، محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کہ روضہ پاک سے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں عام تام تو کیے ہوا ہے مولا۔ مولا ہمیں بھی اس غیث سے کچھ چھینٹا نصیب کر دے مولا، ہماری تقدیر میں اس عظیم اور برکت والے پانی کا چھینٹا نصیب فرما مولا۔ غوث پاک کو راضی کر دے مولا، حبیب پاک کو راضی کر دے مولا، پھر تو راضی ہو جا مولا۔ ان کا گدا بنائے رکھنا مولا، ہماری گردن میں ان کا ڈورا رکھنا مولا، پٹا رکھنا مولا۔ یا اللہ ہمیں فخر ہے ان کی نسبت پر، یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی فخر والا بنا۔ یا اللہ کوئی بھی نسل میں مولا بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو۔ یا اللہ ہماری دعا تو یہ ہے کہ نسلیں جب تک تو باقی رکھنا تو ہر نسل میں محبت قادریت کی، عظمت قادریت کی ان کے خون میں، رگو ریش میں ہمیشہ کے لیے رکھنا مولا، ورنہ نسلیں بانجھ کر دینا مولا اگر کوئی بے ادبی والے ہوں۔ پروردگار جب تک تو دنیا کو قائم رکھا ہے ایمان کے ساتھ، ہماری حیات کو قائم رکھ مولا۔ جب تک تو ہماری نسلوں کو قائم رکھے گا پروردگار ایمان پر قائم رکھ مولا، لوازمات ایمان پر قائم رکھ مولا، محبت اولیاء میں جلا مولا، موت بھی نصیب اسی پر کرنا مولا۔ یا اللہ آج کا اس خصوصی فیضانی درس تیری بارگاہ میں غوث پاک کے وسیلے سے نظر ہے، قبول کر لے مولا۔ یا اللہ دروس کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرنا مولا، جو خیر ہے عطا کر دے مولا، جو شر ہے دور کر دے مولا، جب تک زندہ رکھ پاکیزہ زندگی عطا فرما مولا، اور موت بالخیر عطا فرما مولا۔ خانگی اور معاشرتی سطح پر، ملکی سطح پر ہم سب مسلمانان خصوصاً ہند کے پریشان حال ہے مولا، غوث پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے خوشحالی عطا فرما مولا، بحالی عطا فرما مولا۔ یا اللہ جن ظالموں نے اس پر بری نظر دوڑائی ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچا مولا، یا اللہ انہیں پسپا کر دے، انہیں زیر کر دے۔ ہم سب مسلمانوں کو عروج عطا فرما، یہاں کی جمہوریت کو سلامتی عطا فرما، بقا عطا فرما، تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے تو نے عطا کیا، جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا خیر ہے تو عطا کر دے۔ ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے قبر میں انوار و تجلیات کی رحمت کی بارش ہمیشہ نازل کر مولا، غریق رحمت فرما مولا، راضی ہو جا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔